السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق خمر TRS فاؤنڈر ممبر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ تمام کے بیچ ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ میں اس بار آپ لوگوں سے خطاب کرنے سے پہلے میں بہت شرمندہ ہوں اور باعث ندامت کا شکار ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج حیدرآباد میں یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بات گشت کر رہی ہے کہ سیکریٹریٹ کے 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا اور ایک مندر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات سننے کے بعد مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں KCR صاحب، وہ کل تک کے جس وقت تلنگانہ ریاست کے آپ جب پریزیڈنٹ تھے اس وقت آپ کے تحاریر میں آپ کی زبان نہیں سکتی تھی کہ تحریک نظام سرکار کے نام سے اور مسلمانوں کی جو پریشانیوں کو ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کو خوشحال رکھنے کے لیے ہر وہ حد الامکان کوشش کرنے کے لیے آپ نے وعدے کرتے رہے اور وعدوں کے اوپر آپ عمل آوری کے بھی آپ نے تمام کو ایک اپنا ورڈ دیا اور آپ نے تمام کو یہ بات کے اندر کانفیڈنس میں لیا کہ آپ جس وقت تلنگانہ راستہ سمتی جب وجود میں آئے گی اور جب گورنمنٹ فارم کرے گی تو ضروری طور پر آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ اور انصاف ہوگا اور تمام یعنی کہ جو سیکولر جماعت جس کو کہنا چاہیے وہ سیکولر جماعت رہے گی۔ لیکن آج یہ بات سننے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ جو کل تک کے جو بولنے والے چیف منسٹر تھے آج وہ ہمارے مساجد کو شہید کر چکے ہیں اور ہمارے تمام علیہ جماعت کے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے ٹھیکیدار کہنے والے اپنا منہ بند کرے ہوئے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا یہ مساجد تمہارے نہیں ہیں؟ کیا مساجد مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ کیا مساجد کے ساتھ اگر ناانصافی ہو تو کیا مسلمان اس طریقے سے تماشائی بنے رہیں گے؟ یعنی مسلمانوں کے احساسات کو اگر مجروح کیا جائے اور تمام ایک ہی ٹھیکیدار کو اگر یہ سمجھ جائے کہ وہی ہے جو کچھ بھی ہے اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے، یہ ہرگز ہونے والی بات نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کے احساسات کو جب آپ مجروح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام احساسات جو ہے ایک آج چنگاری ہے کل وہ آگ کے شعلوں کی شکل اختیار ضرور کرے گا اور جو آج کے جو حالات ہیں وہ کل نہیں رہیں گے۔ آج جو آپ کو اب لوگ جو عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کل آپ کو عزت اور قدر کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور جو بھی ہمارے پارٹی کے اندر تلنگانہ راستہ سمتی میں مسلمان ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر MLC ہو، چاہے وہ ہوم منسٹر ہو یا چاہے وہ پارٹی کا کوئی کاریہ کرتا ہو، یہ تمام کی مسلمانوں کی تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی ناجائز طریقے سے یا ناانصافی ہو جائے ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ تو اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے اور آواز اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اگر اس کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اگر کوئی بھی ہو، اگر چیف منسٹر اگر ہیں تو چیف منسٹر کل تک کے جو ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ تھے آج وہ چیف منسٹر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو چاہے وہ اختیارات ہیں ان کو جو چاہے وہ کرے اور ہم تماشائی بنے رہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سیاست میں ہر ایک کو اپنے اختیارات ہیں۔ تو میری تمام سے اپیل ہے کہ آج جو ہمارے یعنی کہ چندرشیکھر راؤ صاحب ہیں وہ ان کو ہم ایک سیکولر جماعت کا ایک سیکولر چیف منسٹر کی حیثیت سے ان کا تصور ہمارے ذہن میں تھا، لیکن آج وہ تصور برقرار نہیں رہا۔ آج ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آج جو ہمارے اپنے آپ کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ نہیں ہیں تلنگانہ ریاست میں، کیونکہ ہم کل تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تلنگانہ ریاست میں ہم مسلمان تمام کے تمام محفوظ ہیں۔ جب ہمارے عبادت گاہوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ہمارے کو یہ بات سننے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہ بھی بعض وثوق ذرائع سے یہ بات بھی سننے میں آئی کہ جب مسجدوں کے جو شہادت عمل میں آئی اس وقت شہادت عمل میں آتے وقت جو ہمارے یعنی کہ قرآن مجید تھی، ہمارے قرآن مجید کے جو پارے تھے اور اس کے اندر جو جانمازاں تھے اور جو ہمارے جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس کا عصا تھا، یہ تمام کے تمام کو شہید کر دیا گیا اور تمام کو ملبے کی شکل میں نکال کے لے کے جا کے پھینک دیا گیا۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ اتنا دیکھنے کے بعد ہمارے مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی، ہمارے مسلمانوں کے پاس وہ جذبہ کہاں گیا، وہ ایمان کہاں گیا کہ اتنی باتیں سننے کے بعد یہ پارٹی سے منسلک رہے یا یہ پارٹی کے اندر اپنے آپ کو ایمان کی حرارت کو ختم کر کے اپنے آپ کو بالکل ایک غلام کی حیثیت سے رہے۔ کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنا ہے؟ زندہ ہی رہنا ہے ساری زندگی، قیامت کے بوری یعنی کہ آخر میں ان کو اٹھانا ہے؟ کیا ہے آخر؟ جبکہ مثال کے طور پر یہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد آج ہمارے مسلمان غیرت کہاں گئی جو اس طریقے سے نمونہ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج میں تمام سے درخواست ہے، چاہے وہ پارٹی سے منسلک ہو یا نہ ہو یا کوئی دوسری پارٹی سے ہو، لفظ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے، تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اگر ہمارے مساجد شہید ہوئے ہیں تو واقعی اس کے لیے ہمیں تمام کو ایک گٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ ہم جس جماعت کو ہم اپنی جماعت سمجھ کے جس کو ہم سیاسی جماعت سمجھ رہے ہیں، اگر وہ سیاسی جماعت اگر ہمارے لیے
اگر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے تو ہمارا تمام کا کام ہے کہ آج ہی ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کوئی دوسری سیاسی جماعت کو آج نہیں پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارے اپنا بینر ہو، اپنی سیاسی جماعت کا ایک محور ہو جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ایک طریقے سے صحیح اسلامی جماعت کو لے کے ہم ایک سیاسی جماعت بنائیں گے، اور وہ سیاسی جماعت کو لے کے ہم اپنا پرچم لہرائیں گے اور اپنے مقاصد کو پورے کریں گے۔ اگر اس طریقے سے جس کو ہم اپنا رہبر سمجھ کے چل رہا ہے، وہ رہبری اگر مثال کے طور پہ لے کے جا کے ہم غارت کی گڑھے میں ڈال رہا ہے تو ایسی رہبری کے اوپر لعنت ہے، ہم ایسی رہبری کو ہم نہیں مانتے۔ کل تک کہ جو آج ہماری سیاسی جماعت میں جو ہمارے علیحدہ جماعت ہے، وہ آج ہمارے جو محمد سلیم صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں، وہ 15 سال سے، اس سے پہلے بھی 10 سال چیئرمین رہے، پھر اس کے بعد میں بھی آج جب ان کی اجازت کے بغیر چیئرمین نہیں بنے، ہمارے علیحدہ جماعت کے بغیر انہوں چیئرمین نہیں بنے۔ جب انہیں چیئرمین بننے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی حمام کے ننگے ہیں تمام کے تمام، اس کے بعد آج ان کی اور ان کی آپس میں تال میل میں کچھ یعنی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی کہ آج ان کو نکال کے دوسرے ایک اچھے قابل آدمی کو رکھنے کی چیئرمین کی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو سیکریٹریٹ بولنے کے لیے کیا ہو گیا، کمشنریٹ بولنے کے لیے کیا ہوا، آپ کو جوڈیشری پاور دینے کے لیے بولنے کے لیے کیا ہوا؟ کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے؟ کیا کب تک کہ اس طریقے سے اوقاف کی جائیدادوں کو کھانے کے لیے آپ لوگ کب تک اپنے مفاد حاصلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے کی گفتگو کریں گے جو کہ ہر وقت اپنے مفاد کی بات ہو؟ اللہ کی جائیدادوں کی حفاظت کی سوچو۔ اگر آپ حاکم ہیں تو آپ حاکم ہیں تو حکمت جو ہے آپ کی، آپ عوام اور ملت کے لیے استعمال کرو، اس طریقے سے مت کریے جس طریقے سے آج آپ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اچھا رکھے، اگر مثال کے طور پہ قوم کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اگر آپ قوم کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہیں، قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آل اولاد تمام کو تباہ و تاراج کر دے۔ میری یہ دعا ہے آپ لوگوں سے، یا بدعا سمجھیے آپ، کیونکہ آج جو ہمارے حالات ہیں یہ انتہائی خراب حالات ہیں۔ آج ہم اس طریقے سے آج خاموش بیٹھیں گے تو کل آنے والے حالات کیا بننے والے ہیں نہیں معلوم۔ آج دیکھیے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ یعنی کہ ایک معمولی سی بیگم بازار کے پاس، ایک قبرستان کے پاس باہر کے حصے میں اگر ٹوائلٹ بناتا ہے تو اس کے لیے رحمت بیگ صاحب آ کے چیئرمین صاحب کے پاس درخواست دے کے اس کے اوپر ایک نیا تماشا کرتے ہیں، جبکہ مثال کے طور پر یہ بات کوئی اہمیت کی نہیں ہے۔ ٹوائلٹ فٹ پاتھ پہ بن رہا ہے، اس کے لیے آپ کی پارٹی کے لوگ آ کے چیئرمین صاحب کے پاس ایک درخواست دے کے وہاں پر ایک ہنگامہ یا ماحول بناتے ہیں، جبکہ آپ کی مساجد کو شہید کر دیا گیا، آپ کے مساجد کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، آپ کے مساجد کے پارے کو، قرآن مجید کو تمام کو نکال کے ایک ملبے کی طرح پھینک دیا گیا۔ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آپ کا شرمندگی سے آپ کو یہ بات سوچنے کا احساس نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی عبادت خانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کر رہا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی یعنی کہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ کو جس وقت آپ مرنے کا وقت آئے گا تو آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اگر آپ واقعی اگر مثال کے طور پر اللہ کے جائیدادوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو حاکم ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاکم کا ہر ایک کا اگر انجام، حاکم کا جو ہے اچھا کریں گے تو اچھا انجام ہوگا، برا کریں گے تو برا انجام ہوگا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، چاہے کیسیار صاحب کا ہو یا ہمارے علیحدہ جماعت کے جو بھی اسد الدین اویسی صاحب ہو یا اکبر الدین اویسی صاحب ہو یا اور کوئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مخصوص میں کسی کا ایک آدمی کے لیے نہیں بولتا ہوں، جو ہمارے قوم کے ساتھ جو ناانصافی کرنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، تمام کے ساتھ وہی انجام ہوگا۔ جو اگر کسی کے ساتھ انصاف کریں گے تو سب کے ساتھ اچھا ہوگا، جس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو ان کے ساتھ برائی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں جو اپنے خیالات تھے میں آپ تمام کے سامنے رکھا۔